بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک میں روزے کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ایک پردہ ہے جو خدا نے تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہاری شرمگاہ اور تمہارے پیٹ پر ڈال دیا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آگ سے بچائے۔ پھر اگر تم نے روزہ چھوڑ دیا تو تم نے اپنے اوپر پڑے ہوئے خدا کے پردے کو چاک کر ڈالا۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے تمہاری زرہ ہے۔ اگر اس پردے سے تمہارے اعضاء و جوارح کو آرام ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ امید ہو گئی ہے کہ تم پردے میں ہو، اور اگر تم نے اس پردے کا پاس و لحاظ نہ کیا تو تم نے اس پردے میں خلل و رخنا ڈال دیا، اور جب تم نے پردہ اٹھا دیا تو تمہاری نگاہ اس چیز کو دیکھے گی کہ جس کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ شہوت کو بھڑکانے والی ہے، وہ تمہیں خدا کی پناہ سے نکال دے گی، اور جہاں پردہ چاک ہو جائے اور تم باہر نکل جاؤ تو وہاں تمہیں خود کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ قوت و طاقت خدا ہی کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس روزے جیسی عبادت کا فلسفہ ضبط نفس اور گناہ سے پرہیز کرنا بیان کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ زبان، آنکھ، کان، شکم اور جنسی میلان کی آزادی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ نے روزے کو پردہ قرار دیا ہے کہ اعضاء کو گناہ سے باز رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی روزے کا یہی عظیم فلسفہ بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزے اسی طرح لکھے گئے ہیں، یعنی واجب کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھے گئے تھے، یعنی واجب تھے۔ ہو سکتا ہے تم تقوی اختیار کرو۔ صوم کے معنی باز رہنے اور پرہیز کرنے کے ہیں۔ خاموشی کو اس لیے صوم کہا جاتا ہے کہ انسان بولنے سے پرہیز کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے معنی کیا ہیں؟ رمضان رمز سے مشتق، اس کے معنی ریگزاروں پر سورج کی شدید دھوپ پڑنے کے ہیں، اسی لیے رمضان کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ عرب مہینوں کے نام اس زمانے کی مناسبت سے رکھتے تھے کہ جس موسم میں وہ مہینہ آتا تھا۔ چونکہ رمضان شدید گرمی کے زمانے میں آتا تھا، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رمضان نہ کہا کرو بلکہ ماہ رمضان کہا کرو۔ تیسرے یہ کہ اس مہینے کو اس لیے رمضان کہا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینا شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے، اور خدا کے لیے محبت کرنا اور نیک عمل انجام دیتے رہنا اس کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔
اور استغفار کرنا اس کے دل کی رگ کو پھاڑ دیتا ہے۔ اور ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ ایسی سپر ہے جو انسان کو آتش جہنم سے بچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، یہ ماہ رمضان ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں میں عبادت کرے اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھے اور زبان پر قابو رکھے، وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح ماہ رمضان سے خارج ہوتا ہے۔ جابر نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ حدیث کتنی دلچسپ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اس کی شرطیں کتنی سخت ہیں، یعنی زبان، شکم، شرمگاہ کو محفوظ رکھنا۔